ہم ڈیٹیل گفتگو بھی کریں گے، لیکن پہلے یہ بتا دیجئے کہ یہ باضابطہ اعلان وزیراعظم صاحب نے آئی ایم ایف کا پروگرام آنے کے بعد کیا۔ امریکہ کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس پیکج کو دلوانے کے لیے۔ کیا اس سارے کردار کے دوران یہ بھی شرط تھی کہ پیکج اس صورت میں آئے گا کہ آپ الیکشن کروائیں گے اور اس حکومت کو ختم کریں گے اور نیا مینڈیٹ قوم جو ہے وہ دے گی اور کوئی نئی جماعت آئے گی؟ کیا یہ شرط تھی اور یہ اعلان اب جا کے کیوں ہوا؟ دیکھیں، کوئی شرط نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حکومت کی مدت یا اسمبلی کی مدت 13 اگست تک ہے، تو یقینی طور پہ 13 اگست کو اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو اس سے پہلے کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پرائم منسٹر جو ان کی اختیار ہے، ڈسکریشنری پاور ہے، یہ خود بخود اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسمبلی ختم ہوگی تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو تھا ایک، اور اس کا مسلسل اظہار بھی کیا جاتا رہا کہ جس طرح کیا سرائیاں تھی کہ 12 کو کریں گے، 11 کو کریں گے، 10 کو کریں گے، 8 کو کریں گے، لیکن یہ طے تھا کہ 13 سے پہلے یہ اسمبلی جو ہے ختم ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو اس کے ساتھ جو چل رہی تھی، یہ کافی دیر سے بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے تھے کہ جو شرائط تھیں وہ پوری ہوئیں۔ فائنلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ڈپازٹ آپ اپنے انکریز کریں، جس میں تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ وہ 9 بلین کی بات کرتے تھے، ہم 6 بلین کی بات کرتے تھے کہ آپ کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے، تو وہ 6 بلین کو بانے اور 6 بلین بھی آ گئے، آپ کو پتا ہے $6 بلین دوست ممالک نے دیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کو 2 سے 2-4 کرنا ایسی بات نہیں کہ کوئی ان کی شرط تھی یا شرط، وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے اور وہ جار چلے گی۔ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ 90 ڈیز میں ہی نہیں 60 ڈیز میں ہونے چاہیے۔ یہ میری اپنی اپینین ہے جو میں نے پارٹی میں اپنا اظہار بھی کیا ہے کہ بجائے ہم 1-2 دن پہلے کر کے اس کو 90 ڈیز پہ لے جائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے جتنی جلدی بھی ہم، کیونکہ اتنی محنت کی ہے اکانومی کو اس کرائسس سے، بحران سے نکالنے میں، جس میں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اور ڈیفالٹ سے بچا کے ہم اس پہ جگہ پہ لے گئے جہاں بہتری کی طرف سفر طے کیا ہے ہماری اکانومی نے، معیشت نے۔ تو اگر بہتری کا سفر طے کیا ہے تو اس کے ڈیویڈنڈ بھی ہمیں 1-2 مہینے میں نظر آئیں گے۔ تو وہ اگر 60 ڈیز میں الیکشن ہوتے ہیں تو میرا بہتر ہے ہونے چاہیے بجائے 90 ڈیز کے۔ جی بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب، یہ میاں صاحب کی جو آج کی تقریر تھی اس میں پنچ لائن جو تھی وہ یہ تھی کہ اب کشکول توڑنا ہوگا، اور کشکول توڑنے کے لیے ایک منصوبے کا تو انہوں نے اعلان کیا، وہ جو فیسلیٹیشن کونسل بنائی ہے اور اس میں 5-6 چیزیں ہیں شامل ہیں۔ لیکن ہمارا ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ ہم جب بھی باہر سے سرمایہ کاری لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ایک تو سرخ فیتہ بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے، پھر ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے، پھر تیسرا جو ہمارا تسلسل نہیں ہے پالیسیز کا وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اب آپ یہ کونسل بنانے کے بعد اور یہ سارا کشکول توڑنے کا اعلان کرنے کے بعد آپ تو انتخابات میں جا رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ اب ہم اس ٹریک پر ہیں کہ پالیسیوں کا تسلسل بھی رہے گا، بیوروکریسی رکاوٹیں بھی نہیں ڈالے گی، اور وہ جو پیسہ باہر سے سرمایہ کاری آئے گی اس کا عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچے گا، پہلے کی طرح یہ اشرافیہ کے اللہ تعالیٰ میں، بیوروکریسی کے اللہ تعالیٰ میں خرچ نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیے ارشاد صاحب، میں ایک بات بتاؤں کہ آپ کی جو کمنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں 100% درست ہیں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ایک ہے جو آپ نے سرخ فیتے کی بات کی، ریڈ ٹیپزم کی، یا ایک ہمارے بیوروکریٹک جو چینل ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب نے جب 90 میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو اکنامک ریفارمز لے کے آئے جس سے یہ پاکستان کی معیشت کھلی اور معیشت کو آگے بڑھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ریفارمز جو سارے ہمارے پلان ہوتے ہیں حکومتوں کے، وہ ریڈ ٹیپزم کے نظر ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، اس پہ میاں نواز شریف صاحب نے 1 ونڈو آپریشن بھی شروع کیا، گرین چینل بھی ایئرپورٹ پہ شروع کیے، تو بہت سارے ہم نے معاملات شروع کیے جیسے چیزیں بہتری کی نظر بھی آئیں اور بہتر ہوئی بھی۔ لیکن انفارچونیٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ویشیس سرکل، وہی کھڑے آ جاتے ہیں، ہمیں وہی اس میں آرمی کو بھی انوالو کرنا پڑا، اور پھر
یہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی جو بات آپ کونسل کی کرتے ہیں جی اس کی بھی کر لی کہ فیسیلیٹیشن کس چیز کی فیسیلیٹیٹ کریں گے جو فارن انویسٹمنٹ آئے گی. جی تو میں سمجھتا ہوں یہ میز تو لیے جا رہے ہیں, کوئی بنایا جاتا ہے کوئی ایک قسم کے ادارے یا کوئی ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں, لوگوں کو اعتماد پیدا ہو فارن انویسٹر کو جو سرمایہ کاری آئے. جب تک بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. اب گلوبل جو ولیج ایک بنا ہوا ہے اس میں ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں, وہ سارے. دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے نظر نہیں ہو جائیں گے پیسے یا اشرافیہ کے, آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے, میاں نواز شریف نے حکومت بنائی ہے, جتنا بھی باہر سے کوئی قرضہ لیا گیا یا کوئی باہر سے پیسے آئے وہ ویزیبل آپ کو انفراسٹرکچر نظر آئے گا, چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہوں, چاہے وہ موٹر ویز ہوں, جو بھی آپ کو نظر آئیں گے, ڈیم ہوں یا جو چیزیں نظر آئیں گی کہ ان پیسوں سے بہت معمولی پیسوں سے بہت معمولی قرض سے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں یہاں نظر آئیں اور بہتری کی طرف ہم چلے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی درست ہے کہ جہاں حکومت کو ادراک ہو, جو حکومت وقت ہوتی ہے, وہاں دوسرے جو ادارے ہیں مثلاً بیوروکریسی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ افسر شاہی ہے, اور ساتھ ساتھ عدالتوں کا بھی میں ذکر کروں گا کہ جب عدالتیں ضائع کا ہمیں اگر اسٹیل مل کا دیتے ہیں آپ, تو اب اگر اس وقت عدالت اس کو مشرف کے ٹائم کو جو بھی تھا نہ کرتی نہ اس کو اس کانٹریکٹ کو, یہ ہمارے لیے بہت سوچ کا مقام ہے. آج وہ 30 ارب جو ایک سال کا ہم دیتے ہیں ایوریج, اس سال کو 12 سال ہو گیا یا کتنے ہو گئے ہیں, کوئی میرا 300 ارب اس میں ہم ڈال چکے ہیں. ہم ریکوڈک میں پھنسے رہے, ہم بین الاقوامی عدالتوں میں چکر لگاتے رہے, اربوں روپے یہاں سے جاتے ہیں وکلا یا باہر سے لیتے ہیں, 5-7 اسٹار ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں, یقین کریں مجھے پتا ہے. تو یہ مطلب اٹارنی جنرل جاتے رہے, تو یہ بڑا ایک لمبا سفر ہے جو تکلیف کا جس سے آپ گزرتے رہے ہیں اور نہیں. لیکن رانا صاحب معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ اگر آپ قانون سازی کر کے نہیں جاتے اور آئی ایم ایف جو اصلاحات پروگرام پیش کر رہا ہے اس کا تعلق بھی قانون سازی سے ہے, اور اسی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو یہ وشیش سرکل تو چلتا رہے گا اور کوئی اس کے اثرات تو ہم سامنے پھر نہیں آئیں گے. کوئی مؤثر قانون سازی بھی تو چاہیے نا, کہ ہم چائنا کے دورے پر گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو کام 6 دن میں ہوتا ہے آپ کے ہاں 6 سال میں بھی نہیں ہو پاتا. یہی سعودی عرب, آپ کو علم ہے کہ وہ ریفائنری کا جو منصوبہ پچھلی حکومت کے دور میں وہ کیوں نہیں چل سکا, کہ وہ چاہتے تھے کہ جی 1 سال میں آپ سارے معاملات وہ کریں, وہ سال گزر گیا کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ کچھ کر کے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں اچھا صاحب آپ بات کرتے ہیں جو ڈیجور کی ہے کہ جی لیگل کوئی سینکشن پیچھے ہو, کوئی چیزیں لا سے بہتر کی جائیں. جو لیجسلیشن ہم کرتے ہیں یہ بڑی بگ ڈسکشن ہے, بڑی زبردست, جس پہ ہونا بھی چاہیے.